بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب رمضان سیزن 5 ایپیسوڈ 10۔ 10ویں ایپیسوڈ ہو گئی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہونے کو ہے اور کئی ممالک میں 10واں روزہ گزر چکا، 11واں لگ گیا۔ تو عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہوتے ہوئے اب مغفرت کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ عشرہ مغفرت شروع ہوا چاہتا ہے، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جنہوں نے حاصل کی، اللہ کی رحمت کو سمیٹا، انہی کی مغفرت ہوگی، اور جن کی مغفرت ہوگی وہی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو دن رہ گئے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں کامیاب کریں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس عذاب سے بچائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کہ جس کو رمضان ملا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اس کی ناک خاک میں مل جائے۔ العیاذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر کو بھی پاک کرے، باطن کو بھی پاک کرے، اور ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے۔ بلا شبہ ہم روزانہ یہ محفل اسی امید سے سجاتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی اصلاح والی بات ہمیں ملے کہ جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، اور ہم سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ یہ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے بے شمار فضائل ارشاد فرمائے ہیں، اور ماں کی گود سے قبر کی گود تک تو علم حاصل کرنا یہ فرمایا ہی ہے، اور اطلب العلم ولو بصین، کہ علم کی طلب کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے، لیکن رب کا فضل ہم پر کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اتنے اتنی اچھی نشست، اتنی اچھی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں اور اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام سیکھنے والوں کو بھی سلامت رکھے اور سکھانے والوں کو بھی اللہ سلامت رکھے، اور ان سب کے صدقے اس کا کچھ حصہ ڈالنے والوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنا رحم نازل فرمائے۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ تبارک و تعالی نے ایک ساتھ نازل فرمائی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب ظاہری جادو ہوا تھا۔ جادو کا جو معاملہ ہوا تھا وہ لبید بن عاصم نامی یہودی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی بیٹیوں کے ذریعے جادو کروایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آگاہ بھی فرمایا اور اس کا حل بھی فرمایا۔ بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو معاملہ ہوا یہ امت کو سکھانے کے لیے تھا کہ امت اس طرح کے مسائل سے کس طریقے سے نکل سکتی ہے، اور یہی سورہ فلق اور سورہ ناس کی تاثیر ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس جادو، جنات، نظر بد، آسیب کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ دنیاوی آفات و بلیات سے بھی انسان کی حفاظت ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اس سے ہماری روحانیت بھی بیدار ہوتی ہے، ہمارا جسم بھی حشاش بشاش رہتا ہے، اور ہمارا ظاہر باطن بہترین، اپنے معاملات جو ہمارے ہوتے ہیں وہ بالکل نارمل ہوتے ہیں جب ہم سورہ فلق اور ناس پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں خیر بہت زیادہ مخل نہیں ہوں گا، میں ڈاکٹر صاحب کی جانب متوجہ ہوں گا اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی آج روحانیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور آج سورہ فلق اور سورہ ناس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی روحانیت کیا ہے، اس کا اثر ہمارے ظاہری زندگی پر کیا پڑتا ہے اور ہمارے باطن پر اس کا اثر کیا ہے، کچھ اس کی روحانیت کے حوالے سے فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو کہ جو لوگ میرے ساتھ قدم بقدم، شانہ بشانہ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو دل میں روحانیت کی طلب رکھتے ہیں، عملیات کی جستجو کرتے ہیں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور بالخصوص وہ اعمال
جو ہمارے خانوادے سے منسوب ہیں ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اجازتوں کے ساتھ میں تمام کو ایک بار پھر اپنی اس بابرکت محفل میں جو رمضان المبارک کے مبارک مہینوں میں اور دنوں میں جاری و ساری ہے، تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول میں رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ بستر پر تشریف لے کر جاتے تو سب سے پہلے سورہ فلق اور ناس پڑھ کر اپنے ہتھیلیوں پہ دم کر کے اور ہاتھ پورے جسم مبارک پر پھیر لیتے۔ یہ وہ دو صورتیں ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہمیشہ رہا کہ آپ رات کے وقت جس پہر بھی آپ آرام فرماتے آپ یہ عمل ضرور کرتے۔ اب اس عمل کا اس امت کو کیا فائدہ ہوا کہ جو لوگ جادو سے ڈر جاتے ہیں، شیاطین سے خوف کھاتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ایک روحانی ہتھیار ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے، جب بعد نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو اس وقت تمام شیاطین آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے گھروں کے دروازے کھڑکیوں کو بند کر لیا کرو اور گھر میں رکھے ہوئے برتنوں کو اوندھا کر دیا کرو، یعنی کہ الٹا کر دیا کرو، کھلا نہیں چھوڑا کرو، کیونکہ جب شیاطین آزاد کر دیے جاتے ہیں تو یقیناً جب وہ آزاد ہوتے ہیں تو پھر وہ کسی بھی قسم کا شر پھیلاتے ہیں۔ اسی شر کو ختم کرنے کے لیے، اسی قوتوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے بالخصوص اس امت کے لیے جو تحفہ بھیجا وہ سورہ فلق اور سورہ ناس بھیجا۔ جب ہم سورہ فلق پڑھتے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق، کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں یا اس کی پناہ میں آتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں، کس کی؟ اپنے رب سے، کہ ان باطلی قوتوں کی کہ جو فلق کا مالک ہے۔ فلق کے معنی بیسیکلی پھٹنے والی روشنی، یعنی کہ چیر دینے والا نور، کہ جب انسان تاریکی میں گھر جائے، تمام باطلی قوتیں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیں اور اس کو کوئی راستہ نہ دکھے، اس کو کوئی کچھ نظر نہ آئے، کہ جب وہ سورہ فلق کی پہلی آیت پڑھتا ہے تو وہ ایک غلاف میں آ جاتا ہے، ایک حصار میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ خاص آیتیں ہیں سورہ فلق اور ناس میں، یہ ٹوٹل 11 آیتیں ہیں کہ جس کے اندر ہر شر کا خاتمہ بھی ہے اور ان شر سے حفاظت کے لیے ایک کامل اور ایک مکمل حصار بھی ہے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے اگر بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ بند کر کے گھیر کر کسی کو مارنا، کہتے ہیں نا کہ کسی کو گھیر لیا، بند کر لیا، اس کے بعد اس کا خاتمہ کیا۔ بالکل اسی طریقے سے اس آیتوں کی یہ قوت، یہ روحانیت ہے کہ یہ سب سے پہلے ایک دائرہ حصار انسان کے گرد لگاتی ہے، انسان اپنے رب کی پناہ میں آتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو بیان ہو رہا ہے کہ من شر ما خلق، کہ ہر اس شر، جو ہر اس مخلوق سے جو شر رکھتی ہے، اس سے پناہ میں آتا ہوں۔ اب کون سی مخلوق؟ کہ جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ اب وہ مخلوق کہ جو آپ سے پیدا ہوئی ہے، وہ جو
آگ سے پیدا ہوئی ہے، وہ جو بادی ہے، جو آبی ہے، جو خاکی ہے، جو آتشی ہے، اور بالخصوص اس میں جو ذکر ہے اس شر کا ہے جو آتشی عنصر ہے، کیونکہ آتشی عنصر تمام عناصر پہ غالب ہے، اس لیے اس کا جھگڑا کس سے رہا ہے؟ خیر سے۔ کہ جب انسان سورہ فلق کی دوسری آیت کی تکرار کرتا ہے، جب کہتا ہے کہ من شر ما خلق، تو اللہ رب العزت اس کو تمام ان مخلوقات کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے جو اپنے اندر باطل قوتیں رکھتی ہیں، اب وہ چاہے جادو کی ہو، چاہے جادوگر کی ہو، چاہے شیطان کی ہو، چاہے شریر جنات کی ہو، کیونکہ جنات بھی آگ سے پیدا ہیں، کہ ان کے اندر اس کا عنصر زیادہ ہے، کہ وہ مخلوق کہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، کہ اللہ رب العزت اس بندے کو کہ جو اپنے رب کی پناہ مانگتا ہے اور اس کی پناہ میں آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے محفوظ کرتا ہے کس سے؟ انہی کے شر سے، کہ جو ایذا دیتی ہیں، جو تکلیف دیتی ہیں، جو پریشان کرتی ہیں، جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ ہم اپنے اس دشمن کا تو مقابلہ کر سکتے ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم جان سکتے ہیں، لیکن ہم اس دشمن کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ایسے ہی شر کی قوتیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہمارے گرد گردش کرتی ہیں، تو ان گردش کے خاتمے کے لیے، ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ فلق کی دوسری آیت کمال کا درجہ رکھتی ہے اور کمال کی روحانیت رکھتی ہے۔ کہ جسے کہتے ہیں اندیکھی دنیا، عجائبات کی دنیا، کالی دنیا، وہ دنیا جو اپنے اندر تمام شر کو سمیٹے ہوئے ہے، اور جب وہ تمام شر کو سمیٹے ہوئے ہے تو وہ گہرے اندھیرے میں ہے، کہ جب انسان اپنے رب کی پناہ میں آتا ہے تو وہی نور چیر پھاڑتا ہوا اس کو اپنے رب کی طرف لے جاتا ہے، رب کی پناہ اس کو مل جاتی ہے، اور جس کو رب کی پناہ مل گئی اس کے لیے دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ اب اس کی تیسری آیت جو ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، یعنی کہ میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی، کس سے؟ کہ غاسق جو ایک گھیرا اندھیرا ہے، وقب یعنی کہ چھا جائے، کہ جب گھیرا اندھیرا پوری طریقے سے گھیرے میں لے لے۔ اب جیسے اب انسان اگر ایک سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ اس دنیاوی تکلیفوں سے پوری طریقے سے گھر چکا ہے، پوری طریقے سے اس کو گھیرے میں لے لیا ہے، چاہے وہ اس کو گھیرے میں جادوگروں نے لے لیا ہے، چاہے دنیاوی آزمائش نے لے لیا ہے، چاہے مصیبت نے لے لیا ہے، چاہے پریشانیوں نے لے لیا ہے، چاہے اولاد کی تکلیف نے لے لیا ہو، وہ پوری طریقے سے گھر گیا، وہ بند ہو گیا، اب اس کو کوئی رستہ نہیں مل رہا۔ اب جب پوری طریقے سے جب گھر جاتا ہے، یہاں پہ غاسق کا جو لفظ استعمال ہے نا، یہ گھیرا ہے، یعنی کہ یہ اندھیرے کا پورا عروج ہے، اور جو چیز اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے اس کا وقت زوال کا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ پہلے ہم ان آیتوں میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کی پناہ میں آ رہے ہیں، کن سے؟ مخلوق کے شر سے، اور دوسرا وہی شر کہ جب پوری طریقے سے انسان کی وجود کو اپنی صلاحیت میں لے لے، اپنے اندر سمو لے، پورے اس کو تاریخی میں لے جائے، کہ جب وہ اس کو پوری تاریخ میں لے جاتا ہے، اب وہ تاریخ میں کیسے جاتا ہے؟ اس کی آگے کی آیت دیکھیں کہ وَمِن شَرِّ النَّافَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یعنی کہ ان عورتوں کے شر سے جو گراہوں میں پھونکے مارتی ہیں، یعنی کہ اب یہ ہوا کس سے؟ جادو کے ذریعے، کہ اس میں تمام وہ مخلوق موجود ہے کہ جو جادو کا شر رکھتی ہے، چاہے وہ عورتوں میں سے ہوں، چاہے وہ مردوں میں سے ہوں، چاہے وہ جناتوں میں سے ہوں، چاہے وہ کسی بھی مخلوق میں سے ہوں۔ لیکن آگے کی آیت میں اس میں کس طرح پناہ مانگی گئی ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں کس سے؟
کہ اس حاسد سے جو حسد کی انتہا کو پہنچ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شروع کی 5 آیتوں میں جو ہمیں بتایا گیا کہ حسد جادو کی ابتدا ہے۔ کیسے کہ جادو حسد کی بنیاد بنا کہ جب تک کوئی شخص تم سے حسد نہیں کرے گا وہ تمہیں شر کیسے پہنچائے گا۔ اب یہاں پہ پناہ مانگی گئی ہے کس سے؟ کہ ان حاسدوں سے جب وہ حسد کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسد کا جو عنصر ہے وہ غالب ہے جادو کے عنصر پر۔ ایک تو اپنے اندر ایک شر کی قوت لے کے ایک کونے پہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرا حسد کرنے والا اس شخص کے پاس آیا جو ان قوتوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، پھر اس نے اس میں اپنا حصہ ڈالا اور اسی شر کو لے کر اس نے اس کو پھیلا دیا۔ ایک ہوتا ہے گمراہ اور ایک ہوتا ہے گمراہ گر۔ اگر تم گمراہ ہو نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہو سکتا ہے ہدایت دے دے، لیکن اگر تم گمراہ گر ہو، جتنے لوگوں کو تم نے گمراہ کر دیا، تب تک وہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے، تم بھی ہدایت پہ نہیں آ سکتے۔ اس لیے رہنماؤں کا انتخاب انسان کی زندگی، روحانیت، دنیا اور آخرت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اپنا رہنما دیکھ بھال کر چنو۔ کہ حسد سے ہی تمام کی ابتدا ہوتی ہے۔ کس کی ابتدا ہوئی؟ اچھا، شر کی، جادو کی، ان باطل قوتوں کی جو پہلے پوشیدہ تھی، کیونکہ جادو پوشیدہ ہے، ظاہر نہیں ہے، صحیح، اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ انہی قوتوں کے ذریعے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی دوسری صورت جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہے، جڑی ہوئی ہے، کیونکہ دونوں ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ صحیح، اب دونوں ہی ساتھ نازل کیوں ہوئی؟ پہلے سورہ فلق ہو جاتی، بعد میں سورہ ناس ہو جاتی۔ جی لیکن اس میں بھی ایک راز ہے جی کہ اس کی ہر آیت دوسری آیت سے کنیکٹ ہے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ قل اعوذ برب الناس، کہ میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں یا اس کی پناہ لیتا ہوں۔ تو تمام کس کا رب ہے؟ لوگوں کا رب ہے۔ ملک الناس، جو بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے۔ معبود ہے۔ ملک الناس، الہ الناس، من شر وسواس خناس، خناس، یعنی کہ جو بار بار وسوسے ڈالنے والے اور پھر چھپ جائے۔ وسوسہ ڈالے اور چھپ جائے۔ اور چھپ جائے۔ جی یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ ایک بیج بوئے اور پیچھے کی طرف پھٹ جائے، اب اس کو پروان چڑھنے دے۔ پروان کیسے چڑھنے دے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی کہ اور میں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، میں اس سے اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، ہاں، صحیح، من الجنتی، والناس، کہ چاہے وہ جنوں میں سے ہو، بھلے وہ انسانوں میں سے۔ بولے وہ انسانوں میں سے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا، یہ جو آیت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالا۔ اچھا، جادو اثر کب کرتا ہے؟ کب کرتا ہے؟ کسی نے کسی پر جادو کیا، اس کے اوپر علامتیں ظاہر ہوئیں، ابھی وہ پوری طریقے سے گھرا نہیں ہے۔ صحیح، پہلے ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، اثر پہلے ہوتا ہے۔ اثر پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی کیفیت بدلتی ہے۔ صحیح، کہ جیسے انسان دوائی کھاتا ہے، جی، اس کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ اس کی صحت پر۔ صحیح، اگر وہ اچھی دوا کھائے گا تو اثر کہاں ہوگا؟ صحت پر، اور اچھی صحت پر ہوگا۔ اور اگر بری دوا کھاتا ہے، غلط دوا کھا لیتا ہے، تو اس کی صحت بگڑے گی۔ صحیح،
اسی طریقے سے جب جادو ہوتا ہے تو اس کا اثر سب سے پہلے کہاں پہ ہوتا ہے؟ انسان کے دماغ پر. اور جب انسان کے دماغ پر اس کا اثر ہوتا ہے نا تو ہمارے پورے وجود کے اندر کہ جس کو بادشاہ کہا گیا ہے تمام جسمانی اعضاء میں، جس کا سلطان کہا گیا ہے، وہ ہے ہمارا دماغ. اب اس کی تصدیق ہوئی، اس کا اثر ہوا تو اس کے دماغ سے ہی سارا سب کچھ کنٹرول ہو گیا، اس کے پورے وجود کے اندر وہ منتقل ہونے شروع ہو گیا. صحیح. اب جو شخص سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا ہے وہ دنیاوی مشکلات، آزمائش، پریشانیاں، غم، یا وہ کہ جو اس کو ایذا دے، جو اس کو تکلیف دے، چاہے وہ جناتوں میں سے ہوں، شریر جناتوں میں سے ہوں یا شریر انسانوں میں سے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے والوں کو ان کے شر سے بالکل طور پر محفوظ کر دیتا ہے. یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے. صحیح، عام لوگوں کے لیے کہ سورہ فلق اور ناس ہمیں جادو سے، شیاطین کے شر سے، حاسد سے، حاسدین کی حسد سے، نظر بد سے اور ہر قسم کی منفی اثرات، منفی توانائیاں، منفی قوتیں جس کو نیگیٹیوٹی کہتے ہیں، اس سے محفوظ رکھتی ہے. صحیح. اسی لیے ہمیں حکم ہے، اس امت کو حکم ہے کہ پڑھنے سے، سونے سے پہلے یہ پڑھیں، پڑھ کر ضرور سویا کریں. کیونکہ جب انسان سوتا ہے اس وقت دو قوت اس کے قریب ہوتی ہیں. ایک وہ قوت جو رحمانی قوت ہے، ایک وہ قوت جو شیطانی قوت ہے. کہ جب انسان پڑھتا ہے تو رحمانی قوتیں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہیں. اب جب انسان نہیں پڑھتا تو پھر شیطانی قوتیں اس کو اپنے دائرے میں لے لیتی ہیں. اس لیے ہمیں برے خواب نظر آتے ہیں، اس لیے ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے. یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے. اور جو عام لوگ سورہ فلق اور سورہ ناس 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے بیماروں پر دم کر کے پانی پلائیں، وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے. ضروری نہیں کہ آپ اگر بیمار ہو تو دوا کھاؤ. صحیح، حفظ ما تقدم. مطلب ہمارا تو ظاہری فطری عمل یہ ہے نا کہ جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہم دوا کا استعمال کرتے ہیں، ہم دوا کھاتے ہیں. صحیح. لیکن یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ یہ اینٹی بایوٹک ہے. سبحان اللہ. آپ کو کوئی مرض سمجھ میں نہ آ رہا ہو نا، آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کو دے دو. کیوں؟ کیونکہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہر مزاج اور ہر بیماری کے موافق ہے. صحیح. کہ جس طرح دوا کسی بیماری کے موافق ہوگی تو تمہیں فائدہ کرے گی، جی. اسی طریقے سے سورہ فلق اور سورہ ناس یہ تمام کے موافق اور تمام مزاجوں کے مطابق ہے. یہ ایسا کلیہ ہے 11 آیتوں کا، ایسا کلیہ ہے کہ یہ دنیا میں ہر انسان کے لیے، یا سمجھ لو کہ اس کے لیے پارس کا مانند ہے. صحیح. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں. صحیح. حضور یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا. بالکل. جیسے آپ وہ فرما رہے تھے نا کہ صدور الناس وسوسہ، ہاں. وسوسہ اور حاسد کا حسد. ہاں. مطلب یہ کہنے کا مطلب حفظ ما تقدم اس طرح سے ہے کہ یہ حسد کو ہی کاٹ دیتا ہے جو جادو کا اصل وجہ بنتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جادو کی ابتدائی اس کی کنجی جو اس کا اس پہلا نے اصل میں جب وہ سانپ چھوٹا ہوتا ہے نا، جب اسی کا منہ کچل دیا جائے تو سانپ بڑھتا نہیں ہے. اب وہ جتنا بڑھنے شروع ہو جائے اتنی قوت کا مالک ہو جاتا ہے، اتنا ہی وہ خطرناک اژدھا بن جاتا ہے. اژدھا جب بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی کچل دے، چھوٹا سا بچہ کچل دے، مر جاتا ہے. لیکن جب وہ اژدھا اپنی پوری قوت، پوری جسامت کے ساتھ آ جائے، خطرناک ہے. خطرناک ہے، بڑے بڑوں کے لیے خطرناک ہے. اس لیے یہی صورتیں ہر قسم کی شرری قوتوں کو اس کی ابتدا میں ہی نچوڑ دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں اس کے شر کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب تمہاری ابتدا ہو یا انتہا ہو، سورہ فلق تمہیں کمال لگتی ہے. اگر تمہارے اوپر کیا ہوا جادو انتہا پہ پہنچ گیا
تو میں نے کہا نا پھر وہ گھیر کر جو مارنے والی بات ہے، پھر یہی سورہ فلق اور سورہ ناس کی روحانیت ہے کہ پہلے آپ اپنے رب کے حصار میں آ جاتے ہو، اس کے بعد جب حصار میں آنے کے بعد پھر اسی ہی کی روحانی قوت ہے، گھیر کے مارتے ہیں، گھیر کر مارتی ہے انسان ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ. کہ اس کو بچنے کا موقع نہیں ملتا اس شر کو. مطلب ان کی روحانی قوتوں نے آپ کو گھیر لیا. ہاں، اب آپ کو گھیر لیا تو باہر کی تو طاقتیں اندر آ ہی نہیں سکتی، آ ہی نہیں سکتی، اور جو اندر ہیں پھر ان کو ختم کر کے نیست و نابود کر کے اس کو نکال دیتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا نکالتی بھی ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کیسے؟ کیسے؟ کہ ہمارے وجود سے پسینے کے ساتھ سے باہر نکلتی ہیں. جو چیز تمہارے اندر داخل ہوئی، دیکھو جادو ایک حقیقت ہے، حقیقت ہے، اور جو حقیقت ہے وہ اپنا وجود رکھتی ہے. صحیح ہے اسی طریقے سے کوئی بیماری ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے، جب وہ بیماری مرتی ہے، جب کسی وائرس کو ختم کیا جاتا ہے تو ہمارا جو وجود ہے، ہمارا جو لیور ہے خاص کر، جس کو ہم سیکنڈ برین کہتے ہیں، یہ ہمارے جسم کا دوسرا دماغ میڈیکل میں جگر کو کہا جاتا ہے. صحیح. اب ہم کوئی میڈیسن کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کیسے معلوم کہ میں نے کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے تو سر کے درد میں پہنچنا ہے، ٹانگ میں نہیں پہنچنا، ہاتھ میں نہیں پہنچنا. صحیح. اب آپ کے گھٹنے میں درد ہے، آپ دوا کھا رہے ہو، اب دوا کو کیا معلوم کہ ان کے گھٹنے میں درد ہے، تو اس کا اثر گھٹنے پہ ہونا ہے، سر میں نہیں ہونا، آنکھ میں نہیں ہونا، کان میں نہیں ہونا. دوا کو کمانڈ دے کے تو نہیں بھیجا تھا، دوا کو کمانڈ دے کے تو نہیں بھیجا نا آپ نے، نہیں. تو پھر دوا کا اثر اس جگہ پہ کیسے ہوتا ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں. آپ ارشاد فرمائیے. یہ سوال ہے سبحان اللہ. اور جامع سوال ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی لیے میڈیکل کی لائن میں ہمارے جگر کو نا اس کو سیکنڈ برین کہا جاتا ہے. جب ہم کوئی میڈیسن کوئی دوا منہ میں لیتے ہیں وہ اسٹمک میں جاتی ہے، اسٹمک کے بعد پھر وہ لیور میں جاتی ہے. ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ لیور میں سٹور ہو جاتا ہے. اب لیور ہی آگے پہنچاتا ہے کہ اب ہم نے اس کو کہاں پہنچانا ہے، وہ لیور کا فنکشن ہے. صحیح. لیور نے راستہ دینا ہوتا ہے. اگر لیور کو معلوم ہوا کہ یہ چیز آئی ہے اور یہ اس کے لیے نقصان دہ، میں اس کو آگے نہیں پہنچا سکتی، اسٹاپ ہے، یعنی کہ ایک مورچہ لگا ہوا ہے. کہ جیسے اگر کسی کی ناکہ بندی ہوتی ہے، کسی جگہ کو روڈ بلاک کیا جاتا ہے، وہاں پہ ایک پولیس کی گاڑی کھڑی کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دیکھ بولا جاتا ہے کہ بھائی یہاں سے کچھ چیز اسمگلنگ ہوگی تو تم گاڑیوں کی چیکنگ کرنا ہے تم نے. اب وہ ایک ایک کر کے گاڑیوں کی چیکنگ کرتا رہتا ہے کہ جس میں اگر اسمگلنگ ہوتی ہے تو اس کو پکڑ لیتا ہے. بالکل جگر کا کام اس پولیس کے مانند ہے. ہمارے جسم میں جو بھی کچھ آ رہا ہوتا ہے نا وہ سب اسٹور میں وہاں جمع ہو رہا ہے، پھر وہاں سے لیور اس کو آگے ریلیز کرتا ہے. اب لیور نے آگے ریلیز نہیں کرنا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب سے کرنا کیا ہے اس کا، تو وہ کیا کر دے گی، تمہیں وومیٹنگ فیل ہو جائے گی، پہلی علامت. صحیح. دوسری علامت تمہیں موشن ہو جائیں گے. صحیح. تیسری علامت تمہیں بخار چڑھ جائے گا، تمہارے جسم سے پسینے چھوٹنے لگیں گے. اس کا مطلب ہے جو تم نے اپنے اندر کھایا ہے اب وہ وجود سے باہر نکلے گا. جگر نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، جگر نے اس کو آپ کے دوسرے اعضاء کو متاثر ہونے نہیں دیا. اگر جگر اس کو چھوڑ دے تو آپ کو پورا جسم ایکسپائر ہو جائے. صحیح. جسم ہمارے وجود کا وہ مورچہ ہے، وہ قلعہ ہے کہ جہاں سے ہم جو کچھ بھی جاتے ہیں وہ وہاں پر آتا ہے، وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. کہ جیسے پیغامات ہمارے دماغ ہے، دماغ ہمارے پورے اعضاؤں کا پیغامات دیتا ہے. لیکن جو چیز اب ٹیبلٹ کھا رہے ہو، اب تمہارا دماغ کہہ رہا ہے اب زہر ہے، اب دماغ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ زہر ہے اس کو مت کھاؤ. صحیح. لیکن پھر بھی لوگ کھا لیتے ہیں. اب وہ جائے گا اندر، لیکن پھر بھی ایک سیکنڈ آپشن موجود ہے ہمارے وجود میں انسان کو بچانے کے لیے. کیا؟ لیور، جگر. جگر. جگر ایک ایسا ہمارے جسم کا اعضا ہے کہ اگر اس کو کاٹ بھی دیا جائے نا تو اس کی افزائش دوبارہ پوری ہو جاتی ہے. صحیح. بالکل ایسا ہی. اسی لیے اس کو سیکنڈ برین کہتے ہیں. باقی ہمارے جسم کا کوئی بھی اعضا ایسا نہیں ہے جو پورا ہو جائے سوائے جگر کے. صحیح. تو اس لیے ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں، اور اگر جادو کا کھلایا ہوا بھی کچھ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے نا تو وہ بھی اسٹور ہوتا ہے، وہ بھی اسٹور ہوتا ہے، وہ بھی اسٹور ہوتا ہے، ہمارے وجود میں داخل ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا اب اس کو قوت کہاں سے ملتی ہے؟ کہاں سے ملتی ہے؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں جسے خون گردش کرتا ہے نا ایسی گردش کرتا ہے، خون میں گردش کرتا ہے. صحیح. اب
जिगर का काम सबसे पहला ही क्या है? खून की सफाई करना, जी खून बनाना, खून की अफजाइश करना, खून को ये समझ लो कि बिल्कुल क्लियर करना, शाफ व शफाफ करना। गुर्दे गुर्दों का एक अलग फंक्शन है। सही खून गुर्दे नहीं बनाता, नहीं बनाता, गुर्दे खून तो जिगर बनाता है। गुर्दे तो फिल्टर है ना। वो तो खाली फिल्टर है। जी बुनियादी काम किसका है? जिगर का। जिगर का। अब जब कोई खिलाया हुआ हमारे वजूद में जाता है ना, और जब वो एक असर रखता है, अब हमारे जिगर को कैसे मालूम कि इस बंदे ने पढ़ के ये तावीज़ खिलाया है, अब इसका असर मुझे इस पर ज़ाहिर करना है या इसको निकाल देना है? सही मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ, दलील के साथ। सही तावीज़ का किसी ने कोई नेगेटिविटी उसको खिला के पिलाई, अब उससे क्या होगा? उसके ऊपर सबसे पहले जब वो चीज़ हमारे वजूद में जाएगी, जिगर में स्टोर होगी, अब ये देखा जाएगा कि वो शख्स, उसकी कैफियत, उसके जिस्मानी, उस पर क्या असर अंदाज हो रहा है, क्या असर कर रख रहा है। वो अपनी कैफियत, अपनी अलामतें ज़ाहिर करने शुरू करता है। सही जैसे खौफ व हिरासत हो गया, जिस्म के अंदर सुइयाँ चुभना हो गया, या इस किस्म की फीलिंग्स होनी शुरू हो गई। अब जब नेगेटिविटी हमारे वजूद के अंदर दाखिल की गई, और दूसरी कि वो शैतानी कुव्वत कि जो हमारे जिस्म में पहले से ही मौजूद है, ज़िक्र की गफलत की वजह से, तो वो ज़्यादा असरअंदाज हो जाता है। और जो लोग ज़िक्र में रहते हैं, जैसे औलिया कराम हैं, जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ, जैसे बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पे जादू हुआ, निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही पर जादू हुआ, तारीखें मिलती हैं हमें। जी तो अंदर गया, सही अंदर गया, अपना असर किया, लेकिन फिर वो ज़ाइल हो गया। ज़ाइल तो कैसे होगा? कैसे होगा? इन्हीं रूहानी क़ुव्वतों की वजह से। जब एक शर गया तो फिर इसी की रूहानियत अंदर दाखिल हुई। जिस तरह से एक बीमारी अंदर मुंतकिल होती है, फिर उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक, उसका एंटी कोई चीज़ यूज़ करते हैं सही कि ताकि दोनों की लड़ाई हो, दोनों का झगड़ा हो, दोनों वायरसों का, एक को किल कर दे। अब उसने उसको किल कर दिया, किल करने के बाद उसका वजूद तो जिस्म के अंदर ही रहा ना, सही। तो वो कैसे बाहर आएगा? या हमारे फुजले के ज़रिए बाहर आएगा, या हमारे जिस्म में पसीने के ज़रिए बाहर आएगा, या हमारे वोमिटिंग के ज़रिए बाहर आएगा? किसी भी मनफस से बाहर आएगा, किसी भी मनफस से बाहर आएगा। ये सूरह फलक और सूरह रूहानियत की ये तासीर है कि जो शख्स सूरह फलक और सूरह नास का पानी पी ले और उसको खिलाया हुआ हो, तो ये उसके असर को ज़ाइल करके उसको निकाल देती है। सही। इन मनफज में आंसू भी हैं? बिल्कुल। ये इतनी डिटेल में समझाने का मकसद ही यही है। सही सही। मतलब ये जो आपने एक बात की थी उसकी इतनी तफसील में बताई कि वो निकलेगा ऐसे कि पसीने के साथ। हाँ, अगर जादू निकल रहा है तो पसीने में बहुत गंदी बदबू होगी। सही। हाँ, जब हम किसी का उतार करते हैं, मैं जब अपने क्लिनिक पे उतार करता हूँ किसी का, जब उसका उतार कर रहा होता हूँ तो उसको बड़ी गंदी बदबू आ रही होती है। बाकायदा तौर पे दूसरे लोग उसको फील करते, महसूस करते, कहते हैं स्मेल किस चीज़ की? मैं कहता हूँ भाई जाओ अगरबत्ती जला लो, बखूर जला लो, लेकिन अच्छा ही ये निकल रहा है, निकलने दो उसको। इसके वजूद से हर की एक स्मेल है, नज़र बद की भी स्मेल है, जादू की भी स्मेल है, सही। हासिदीन की भी स्मेल है, अच्छा। हाँ, आसेब की भी है, तो ये कि जिससे इंसान ये चीज़ को शनाख्त करता है, तशख़ीस करता है कि मामला क्या है। कि जैसे बाज़ औक़ात आप बैठे में, जी, आपको ऐसी बू आने लगी जैसे टॉयलेट में से आती है। आप बोले यार टॉयलेट तो दूर है यहाँ से, लेकिन ऐसी बदबू कैसे आ रही है? कहीं कहीं नापाक कोई जगह तो नहीं है, कोई गंदा कपड़ा तो नहीं पड़ा हुआ? जी। कभी आपको ऐसी बू आने लगती है जैसे कोयले की है। आप बोलते हो यार कोयले किसने जलाए? अब बेगम बोलती है मैं तो कोयले नहीं जलाए। कभी ऐसी बू आ रही होती है जैसे मुर्दे जलाने की आती, कभी ऐसी बू आती है जैसे कूड़ा करकट जलाने की आती। सही। ये मुख्तलिफ जो बदबूएँ हैं
یہ مختلف علامتیں ہیں مختلف شیاطین کی آمدوں کے. اب آپ کے پاس کوئی خوشبو آ گئی, آپ خوش ہو جاتے ہیں, سبحان اللہ, آپ درود شریف پڑھنے لگتے ہو. سبحان اللہ. جی ایسا ہے, حکم ہے نا کہ بھائی جب تمہیں کہیں سے خوشبو ایسی محسوس آئے کہ کسی نے نہ لگائی ہوئی ہو, آپ بیٹھے ہو, تو آپ کیا کرو, درود شریف پڑھو یا دعا مانگو. کیوں؟ کیونکہ اچھی چیز کی آمد ہوئی ہے. ان کی آمد ہوئی ہے کہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں, لیکن ان کا وجود اس روئے زمین پر ہے. چاہے وہ نیک جنات ہوں, چاہے وہ نیک موکلان ہوں, چاہے وہ نیک اللہ کے بندے ہوں. سبحان اللہ. روحیں بھی آتی ہیں نا, جی بالکل آتی ہیں. تو ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. تو اس لیے یہی آیتیں انسان کی بصارت کو روشن کرتی ہیں. مشاہدات کے لیے. حضور خیر میں نے آپ کو وہاں سے ٹوکا تھا کہ آپ وہ دماغ کی طرف آئیں, اس پر آپ نے ماشاءاللہ کافی تفصیلی گفتگو فرمائی. آپ نے عوام کے بتا کر اب خواص کی طرف آپ بڑھ رہے تھے. اچھا ہاں, خواص کے لیے بڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے. تو سورہ فلق اور سورہ ناس کا ایک خاص عمل ہے کہ جسے سیف معوذتین کہتے ہیں. سیف معوذتین. ہاں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی کہ مجموعہ سورہ فلق اور ناس, سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ وہ مجموعہ ہے کہ جو بزرگوں کے زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ ہیں جو مقبول بارگاہ ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہی عمل میں آج اپنے ان چاہنے والوں کو عطا کروں گا کہ جو میرے ساتھ روحانی سفر میں پہلے دن سے شامل ہیں, سبحان اللہ. جو باقاعدہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں. اور وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں جو اپنے حال کی وجہ سے پریشان ہیں, جو اپنے معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں. یہ وہ عمل ہے شاہ صاحب کہ جو ہمارے مرشد نے اپنے خاص لوگوں کو تعلیم کیا تھا, اور بالخصوص ان خاص لوگوں کو تعلیم کیا تھا کہ جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں. معالجین. ہر مرید ہمارے پاپا کا علاج تو نہیں کرتا. صحیح. ہر مرید تو علاج نہیں کرتا نا. نہیں. اگر مثال کے طور پہ 10,000 مرید ہوں تو 10,000 میں سے 100 علاج کرتے ہوں گے. صحیح. سب تو نہیں کرتے نا. اس لیے یہ عمل سب کے لیے نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ عمل روحانی عاملین کی ڈھال ہے. سبحان اللہ. اب جب انسان آگ کے قریب بیٹھتا ہے تو اس کا مد مقابل تمام وہ مخلوقات ہوتی ہیں جو اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں. اور اس مجموعہ عمل کا خاصیت ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ انسان کی باطن روشن کرتی ہے, اور اس کے بعد جو اندیکھی جو مخلوقات ہیں جو اس کے مد مقابل ہوتی ہیں اس کے سامنے ایک دیوار ڈھال اور ایک قلعہ بن جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس ہی لیے کہ ہمارے مرشد نے اس کو خاص لوگوں کو تعلیم کیا تھا. سبحان اللہ. آج آپ اس کو عام بیان کریں گے؟ عام بیان تو کروں گا, صحیح. لیکن اس سے استفادہ اور اس سے فائدہ اس کا عمل وہی کریں گے جن کو ان کی ضرورت ہوگی. سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو آپ نے بیان کیا ہے وہ عوام کے لیے تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی اپنے کمر بستہ ہیں روحانیت. عام لوگ بھی اس کو یاد کر کے اس سے فائدہ لے سکتے ہیں, لیکن چلا نہیں کرنا چاہتے, زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتے. اچھا, کوئی برکت کے لیے اس کو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے؟ سائیں برکت کے لیے اس کو ایک دفعہ پڑھ کے دم کریں اور گھر میں دیکھیں کیا کمال ہوتا ہے. اگر گھر کے اندر کوئی جنات ہوں گے تو ایسی اٹھک پٹک ہوگی شاہ صاحب, تو پریشان ہو جائے گا. نہیں, ہاں. اس کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوگا. تو اٹھک حضرت وہ چیزیں سر جب کوئی نکلے گا جائے گا تو آپ کو پتہ تو چلے نا کہ آپ نے کچھ کیا ہے تو گیا ہے. وہ پتہ چلنے کے چکر میں وہ دل سے جائے پھر نہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے, لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے شاگرد نہیں جاتے اتنی آسانی سے. سبحان اللہ, سبحان. نہیں, عوام کی بات کر رہے ہیں. عوام میں بھی ہمارے شاگرد موجود ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ. تو مطلب جو یہ پڑھے گا تو وہ اگر وہاں پر جنات ہوں گے, ضروری ہے کہ وہاں ڈس ڈوز شروع ہو جائے گا؟ 10 دوست سے مطلب میرا یہ کہ وہ نکل کے چلے جائیں گے, ختم ہو جائے گا. مطلب وہ محسوس ہونا ضروری نہیں ہے؟
اگر وہ نیت کرتا ہے تو محسوس ہوں گے، اگر وہ نیت نہیں کرتا تو نہیں محسوس ہوں نہیں گے. تو پھر تو نیت نہیں کرنی چاہیے. ہاں. اگر دل بڑا نہیں ہے ہاں تو نیت پھر نہ کرے. نہ کرے. لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر شریر جنات موجود ہوں، جی اس گھر میں خالی بیٹھ کے یہ بآواز بلند پڑھ لیا جائے نا جی. تو کوئی شر کی مخلوقات رہ نہیں سکتی. شر کی مخلوقات وہاں نہیں ٹک سکتے. ٹک ہی نہیں سکتی. خالی بآواز بلند پڑھ لینے سے ایسا عمل ہے یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تو پھر جب یہ پڑھنے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جی وہ جو اس کا عامل ہوگا، جو اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، باطلی قوتوں کے لیے، باطل کی جو قوتیں ہیں جی ان کے لیے، ظالموں کی جو قوت ہے نا ان کے لیے، کافروں کی جو قوتیں ہیں نا ان کے لیے، جادوگروں کی جو قوتیں ہیں نا ان کے لیے، حاسدین کی جو قوتیں ہیں نا ان کے لیے یہ موت ہے. موت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو سکتا ہے صرف سورہ فلق اور ناس پڑھنے سے آپ محفوظ ہو جاؤ. سبحان اللہ. جی لیکن یہ جو عمل ہے سورہ فلق اور سورہ ناس اس میں موجود ہے اور اسی کا عمل ہے یہ. اور جب سورہ فلق اور ناس کو اس ترتیب سے پڑھتے ہو تو پھر کوئی دشمن نہیں بچتا. کوئی دشمن بچے گا نہیں. کوئی دشمن نہیں بچتا. کیونکہ اس میں تیر با ہدف کہ جس کا نشانہ کبھی نہ چکے، کہ جس کا نشانہ کبھی نہ چکے، کہ جو تیر اندازی میں ماہر ہو، کہ جس کی آنکھوں میں پٹی باندھ کے بولو تیر چلاؤ نشانے پہ لگے، تو یہ وہ عمل ہے مجموعہ. سبحان اللہ. لیکن اس کی ترتیب ہے، ترتیب، اس کے طریقہ کار ہے، سبحان اللہ. اس کا عمل ہے. صحیح. اور یہ کمال کا اثر رکھتا ہے یہ عمل. اب وہ لوگ، اب ظاہر سی بات ہے ہماری زندگی اسی چیز میں گزر گئی، اسی راستے میں گزر گئی. صحیح. اب ہم اپنا اگر خوف کی بات کر رہے ہیں نا، تو جب ہمارا ابتدائی وقت تھا، تو جب سورج غروب ہوتا تھا نا تو ہمارے اندر خوف ہوتا تھا پتہ نہیں صبح ہماری ہوگی نہیں ہوگی. اچھا. وجہ ہم کام ایسے کر رہے تھے. صحیح. بھائی اب ایک چیز تمہیں نظر نہیں آ رہی، تم کر رہے ہو، تم سکون سے بیٹھ کے کرتے رہو گے. جی. اور ایک 10 لوگ سامنے کھڑے ہوں، گھبراہٹ ہوگی. گھبراہٹ ہوگی. اب تنہائی میں تم بہت اچھا بول لو گے مثال کے طور پر، لیکن جب 50 لوگ ہوں گے. صحیح. تو اعصاب پر دباؤ رہتا ہے. دباؤ رہتا ہے. بتاؤ ہمارے شیخ نے ہم پر ایسی ریاضتیں کرائیں تھیں. ہم تو اتنی سختی نہیں کرتے نا. صحیح. ہم تو ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عمل جو سورہ فلق و سورہ ناس کا ہے، اگر کوئی شخص اس کو 11 دن کر لے. کتنے دن؟ 11 دن. 11 دن سے اس کی ابتدا ہے. صحیح. کتنے؟ 11 دن سے. 11 دن سے اس کی ابتدا ہے. انتہا کچھ اور ہے. 11 دن سے اس کی ابتدا یہ ہے کہ اگر کوئی وہ شخص کہ جو ہمارے ساتھ جڑا ہے، اس کو بھی کچھ ہی ٹائم ہوا ہے اور وہ یاد کرنا چاہتا ہے، وہ پہلے یاد کرے اور پھر اس کو پڑھے. صحیح. اس کو پڑھے اور پھر اس کے کمال دیکھے، اس کے مشاہدے دیکھے. سب سے پہلا کام شاہ صاحب، جب یہ ایک زکوٰۃ اس کی ادا ہوتی ہے نا، جی. کیا ایک زکوٰۃ اس کی ایک زکوٰۃ ادا ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں سے پردے اڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ. پردے اٹھنے سے مراد کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہ آپ کو ساری چیزیں دکھائی دیں گی؟ نہیں. جو چاہیں گے دکھائی دے گا. جو چاہیں گے وہ دکھائی دے گا. سبحان اللہ. جس کو دیکھنا چاہیں گے وہ دکھے کہ گا. جیسے موبائل فون آپ کے پاس ہے، جی. آپ جس کو کال کرنا چاہو گے اسی کو لگے گی. اسی کو کال لگے گی. اب سب کسی ایک ساتھ کال نہیں آئے گی. صحیح. تو اتنا با کمال یہ عمل ہے
اس کو بیاض شاذلیہ کی زینت بنائیں، اور یہ واقعی ایسا عمل ہے کہ جادو کے متعلق، جنات کے متعلق، شریر جادوگروں کے متعلق سزا دینے کے لیے بھی یہ بڑا ہی انتہائی اور کمال کے اوپر ہے۔ یہ کسی جادوگر کو سزا دینے کے لیے سزا کیسے دیں گے؟ اسی عمل کے ذریعے، اس کا پڑھنا ہی اس کے لیے سزا ہے۔ ادھر پڑھا ادھر کام۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ سزا دینے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، بھائی چلو لونگ لے آؤ، چلو یہ چیز لے آؤ، چلو وہ چیز لے آؤ، اب ہم پڑھ کے اس پہ دم کر کے پھر وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا پڑھنا ہی اس کی سزا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ عمل آپ یہ اٹھائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پھر میں اس کی ترتیب اور اس کے طریقہ کار سمجھاتا ہوں۔ صحیح۔ عمل پڑھیں۔ سیف معوذتین، عزمت علیکم قل اعوذ برب الفلق فلق من شر ما خلق کل خبائث ابلیس شر کل ذریات ابلیس شر السحر والساحر شر الہمزات الشیاطین من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد دردائیل کلکلائیل اطرائیل کافران ردن ظلمان ردن باطلان ردن حاسدان ردن وسحر وساحران ردن بحق یا قہار یا جبار یا ممیت یا منتقم یا مقتدر یا ذا الجلال والاکرام یا جلیل المتکبر یا ضار یا بدوح قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس کل خناس ابلیس و ہاروت و ماروت افریت و طاغوت حمزات و بلیات کل امراض و سحر ساحرین ہوگا یہاں پہ، کل امن سحر ساحرین و فرعون و حامان و نمرود و شداد و ثمود و عاد ابا لہب و ابا جہل عزا و منات فی النار جہنم و ان جہنم لمحیط بالکافرین وما ادراک ما ہی نار حامیہ فکبکبوا فیہا ہم والغاوون وجنود ابلیس اجمعون الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہاں پہ یہ عمل ختم ہو رہا ہے، کہاں پہ؟ من الجنۃ والناس پہ۔ یہ باموکل بھی ہے، باموکل بھی ہے، اور یہ اس کی عظمت اور اس کے ساتھ ہے، قہر کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ اس میں قہر بھی ہے، کس کے لیے قہر ہے؟ باطل قوتوں کے لیے، جادوگروں کے لیے، حمزہ شیاطین کے لیے، صحیح، کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، حاسدوں کے لیے، یہ قہر بن کے برستی ہیں، اور اللہ کے بندوں کو یہ اپنی پناہ میں لیتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کی نگہبانی کرتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو ہمارے خاندان کا خاص الخاص عمل ہے۔ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو روحانی معالج ہیں، جو روحانی علاج کرتے ہیں، کہ جو آگ کے قریب بیٹھتے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ رجت کو بھی کاٹتا ہے یہ عمل، کہ جن کو رجت پہلے کی ہوئی ہو اس کو کاٹ دیتا ہے، اور اس کے پڑھنے والے کو رجت نہیں ہوتی، رجعت نہیں ہوگی، رجعت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کس کی پناہ میں؟ اللہ کی پناہ، اور جو اللہ کی پناہ میں ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو بے خوف و خطر آپ اس کو یاد کریں، اور یاد کر
اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں اور کسی کو نہ بتائیں کہ آپ یہ عمل پڑھتے ہیں۔ اس میں کیا راز ہے؟ اس میں راز ہے، یہ عمل ہر کسی کو نہیں بتاؤ، تم نہیں بتاؤ ہر کسی کو، صحیح، کیونکہ تم اس کے عامل نہیں ہو، تم نے اس پہ ریاضت نہیں کی۔ اب ایسا نہ جیسے میں نے تعلیم کیا، اب کوئی میرا شاگرد ہے، اس کا اپنا کوئی چینل ہے، اپنی کلاس دیتا ہے، اس نے ٹھک کر کے یہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، اجازت دینا شروع کر دیا، صحیح، یہ منع کر رہا ہوں میں۔ صحیح، یہ عام تعلیم کے لیے یہ نہیں، عام تعلیم کے لیے عمل نہیں ہے، صحیح، یہ خاص ہے۔ پہلے خود کرو، خود ریاضت کرو، خود مشاہدے کرو، اس کے بعد جب اس قابل ہو پھر اپنے کسی شاگرد کو تیار کرنا۔ یا تو 40 دن کے بعد لوگوں کے شاگرد بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ، میرا مرید تھا، وہ آیا، اس نے مجھ سے بیعت لی، صحیح، اور بیعت لینے کا مجھ سے پوچھا حضرت میں کیا کروں؟ میں نے اس کو بسم اللہ کا عمل بتایا، تو وہ چلا گیا۔ 40 دن کے بعد اپنے ساتھ 20 لوگوں کو لے کر آیا۔ میں نے کہا کون ہے یہ؟ کہہ رہے میرے شاگرد ہیں، میں ان کو کرانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو میں نے اس کے شاگردوں کے سامنے تو اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے ان کو اجازت دے کے ان کو بھیجا۔ میں نے کہا پھر تنہائی میں میں نے اس کو کہا، میں نے کہا پہلے تو خود تو کر لے۔ سبحان اللہ، کیا؟ خود تو کر لو۔ کہہ رہا 20 چھوڑ کر آیا ہوں گھر پہ۔ 20 گھر چھوڑ کے آئے، 20 ساتھ لے کر آئے۔ ہاں، ایک ساتھ نہیں لا سکتا نا، رش لگ جائے گا یہاں پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وہ اس اپنے علاقے کا پنچایتی تھا، بڑا تھا، اللہ اکبر، اور تھا وہ سندھی۔ حضرت نام نہیں لیجیے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لیکن اس کو 40 دن میں اتنا فائدہ ہوا۔ صحیح، لیکن میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ اپنے نصاب پورے کرو، سبحان ان کو اجازت دو، ان کو بٹھا لو تاکہ یہ اپنے سے اپنے ورد میں رکھیں۔ سبحان اللہ، ابھی ان کو تیار نہیں کرو، پہلے اپنا برتن پکا کرو تاکہ بانٹ سکو۔ تاکہ بانٹ سکو۔ اب جو لوگ اس چکر میں لگ جاتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، نکالو اس کو، دوسروں کو بتاؤ۔ صحیح، خود اجازت نہ دو، پہلے اپنے برتن کو پکا کرو۔ جب تمہارا برتن مضبوط ہو جائے، تمہارا برتن کشادہ ہو جائے، جب تمہارے برتن فل بھر جائے، پھر تم اس میں سے بانٹنا شروع کرو۔ اور جب لوگ شروع میں ہی بانٹنے شروع کر دیتے ہیں تو برتن ٹوٹ جاتا ہے۔ کچا برتن کبھی کامیاب ہوتا ہے؟ نہیں، ہمارے برتن کو پکا کرنے میں 5 سال لگے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا سا قدرت نے کیا نوازا، لو آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے ہوا میں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو شہرت نئی ابھی نہیں تو ہے۔ شہرت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضور اس کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے۔ طریقہ ارشاد فرما دیتا ہوں۔ اچھا، اس کو سب سے پہلا یہ کرنا ہے کہ 11 مرتبہ 11 دن تک یہ پڑھنا ہے۔ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، جو لوگ ہمارے شاگرد ہیں، لوگوں کا علاج کرتے ہیں، وہ 11 مرتبہ 11 دن پڑھیں گے، اس کو یاد ہو جائے گا عمل۔ 11 مرتبہ 11 دن تک پڑھیں، اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے، اس کو صرف یاد کرنے کے لیے ہے۔ یاد بھی ہو جائے گا آپ کو، اور یہ عمل آپ اپنے مقصد کے لیے اپنے لیے پڑھ سکتے ہو، کر سکتے ہو۔ لیکن اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پھر آپ نے میدان میں اترنا پڑے گا۔ یہاں ایک یہ جو 11 مرتبہ 11 دن تک کا، یہ سب پڑھ یہ سکتے سب کے لیے ہیں، وہ عام اجازت ہے۔ عام اجازت ہے 11 مرتبہ کی، صحیح، اب اگلے 11 سے 12 نہ ہو۔ صحیح، اب اگلے سٹیپ پہ جب آئیں گے، اب اجازت لے کے چلنا شروع اب کریں گے۔ اجازت لے کے میدان میں اترو۔ صحیح، میرے وہ لوگ کہ جو قدم بقدم ساتھ ہیں، میں ان کو یاد دلاتا ہوں اپنے ہر محفل میں کہ قدم بقدم، شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر وہ میدان میں اتریں گے، پھر وہ 40 روز کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا مخصوص کریں گے، لمیٹڈ کریں گے، اپنے آپ کو سمیٹیں گے۔ سمیٹیں گے کس چیز سے؟ فالتو اٹھک بیٹھک سے، فالتو گفتگو سے، فضولیات سے، وقت کے ضیاع سے۔
دنیاوی خواہشات سے جس کا کچھ حاصل وصول نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو سمیٹیں گے، اور پھر جب سمیٹ لیں گے تو اسی عمل کو ترک جلالی اور جمالی کے ساتھ 111 مرتبہ روز 40 روز مکمل کریں گے۔ کتنی مرتبہ؟ 40 روز 111 مرتبہ، کتنے دن تک؟ 40 ڈیز 40 ڈیز تک۔ جب 40 ڈیز کمپلیٹ ہو جائیں گے، اس کی ایک زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایک زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ہمارے ایک پیر بھائی تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، آمین۔ اور ڈاکٹر صاحب تھے وہ، اور ٹی وی اینکر بڑے مشہور تھے، ٹی وی چینل سے بڑے پروگرام ہوتے تھے ان کو، تو میرے سامنے میرے مرشد نے ان کو یہ عمل کرایا تھا۔ جی ہاں، ان کو یہ عمل کرایا تھا، صحیح۔ اور وہ اس سے باقاعدہ کام لیتے تھے، اور میرے سامنے ہی تقریباً 3-4 لوگوں کو اور دیا تھا یہ عمل، صحیح۔ اور یہی ترتیب و طریقہ کار تعلیم کیا تھا۔ اور جب ہم نے کیا تو ہم نے بھی اسی ترتیب کے ساتھ کیا تھا۔ میری بیاض سے لکھا ہے نا، کل ہم بات کر رہے تھے، میری بیاض تھی نا، پرسوں کی بات ہے، پرسوں کی بات، تو میں بیاض کھول رہا تھا تو یہ عمل میرے سامنے آیا، میں نے کہا شاہ صاحب یہ دیکھیں یہ عمل کیسا ہے، یہ عمل لوگوں کو تعلیم کرے۔ آپ نے کیا بولا؟ یہ تو بہت زبردست عمل ہے، آپ نے اس کو کیوں چھپایا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر اس عمل کو میں نے بچے کو کہا کہ یہ عمل کو لکھو اور میں ترتیب بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ، بالکل ایسے ہی۔ 111 مرتبہ 40 روز جب آپ کے مکمل ہو جائیں، پھر اس کی دوسری ترتیب سمجھ لیں، پھر 121 مرتبہ 44 دن تک پڑھنا ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، دن کی کیلکولیشن اور پڑھائی کی کیلکولیشن فکس رکھیے گا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کیجیے گا۔ اگر غلطی سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی دانہ ہاتھ سے چھوٹ جائے، نیند کی وجہ سے ہو جائے یا بھولنے کی وجہ سے ہو جائے تو اللہ بہتر معاف کرنے والا ہے، لیکن اپنے آنکھیں، اپنے دماغ، اپنے کان کھول کر یہ عمل کریں، مطلب دانستہ غلطی نہ کریں، دانستہ غلطی نہ کریں، اور جب عمل کرے تو صرف عمل مکمل کر کے ہی اپنے دسترخوان، اپنے اس سے جائے نماز سے اٹھے، صحیح۔ جو نماز کی جگہ ہے، جو اس کی پڑھائی کی جگہ ہے، وہ وہاں سے اپنا عمل مکمل کر کے اٹھے، اور اس دوران کسی سے گفتگو نہ کرے، بچوں سے بات نہ کرے، بچوں کو اپنے کمرے سے دور کر دے، صحیح، مطلب وہ گھر میں خود ہو، ایسی جگہ نہ بیٹھے کہ جہاں لوگ گھومتے پھرتے ہوں، جہاں لوگ گھومتے پھرتے ہو۔ جب یہ پورا ہو جائے گا اس کے بعد مجھ سے رابطہ کرنا، پھر میں سے زکوٰۃ کبیر کے لیے آپ کو بٹھا کے آپ کو مکمل کروں گا۔ حضور وہ بعض ائمہ بھی ہوتے ہیں جو مسجد میں بیٹھتے ہیں، ہاں، تو مسجد میں بیٹھا جا سکتا ہے؟ بیٹھا جا سکتا ہے مسجد میں، تو کوئی تنگ نہ کرے بس۔ ہاں، اور کوئی تنگ نہ کرے، بار بار بولنے کا موقع نہ ملے۔ صحیح۔ اور اگر کسی کو اس دوران حاجت ہوتی ہے تو وہ اسی طرح کرے گا جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون، 3 دفعہ پڑھ کے اٹھ جائے گا، وضو کرے گا اور پھر دوبارہ شروع کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ آپ مطلب 11 مرتبہ 11 دن تک اس کے عام لیے اجازت عام ہے، اجازت ہے، اور بقیہ کو رابطہ کرنا ہوگا پھر وہ وہ اجازت لے کے کریں گے، صحیح۔ بنا اجازت کوشش کریں نہ کریں، اجازت لے کر کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے پھر تو استعمال بتانے کی ضرورت پڑے گی نہیں، جو بس پڑھے گا سب کچھ خود ہی ہو جائے سر گا۔ میں اس کو اس سیف کو، اس تلوار کو میں چلانا بھی سکھاؤں گا، اس کے لیے مزید نشستیں درکار ہوں گی۔ وہ آپ یاد رکھیں گے، آپ یاد دلائیں گے سبحان اللہ، تو ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ ایک ہی نشست میں اتنا زیادہ اب دیکھیں نا، ابھی ہماری صرف اس کے بارے میں بتایا ہے اور عمل کے بتایا ہے، اور میرے خیال سے ہمارا شاید ٹائم پورا ہو گیا۔ جی میں تقریباً 3-4 دن سے یہ سوالات لکھ کے گھوم رہا ہوں۔ نہیں، آپ سوال پوچھ لیں اپنے بھائی، پوچھ لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور جو ہے وہ تہجد کا خاص طریقہ تعلیم فرما دیں۔ تہجد کی نماز کا خاص طریقہ مداریہ خاندان، اور بالخصوص یہ طریقہ نظامیہ خاندان کا ہے۔ ہمارے پاس مداریہ خاندان سے بھی اس کی اجازت ہے اور نظامیہ خاندان سے بھی اس کی اجازت ہے، اور بالخصوص حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ کے 10 خلیفہ تھے، ایسے تھے کہ جو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے نا، ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہوتے تھے، اللہ رب العزت اس کو پورا کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔
جو صاحب دعوات تھے. سبحان اللہ. اور مستجاب الدعوات بھی تھے. بالکل. سبحان اللہ. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے ان 10 لوگوں کو یہ نماز کا طریقہ عطا کیا تھا، اور فرماتے ہیں کہ اس نماز ہی کی برکت سے ان کی تمام دعائیں قبول ہوئی ہیں. سبحان اللہ. تہجد کی نماز کی ایک بڑی روحانیت ہے، ایک بڑی اپنی کیفیت ہے اس کی. سبحان اللہ. بزرگ فرماتے ہیں کہ بڑی لاڈلی عبادت ہے. بڑی لاڈلی عبادت ہے، اور بالخصوص وہ طریقہ جو بزرگوں کے سینوں سے نکلا ہے. سبحان اللہ. وہ طریقے میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں. میں شاید پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا تھا، بتایا تھا، لیکن اور رمضان میں اگر تہجد کی نماز اس انداز سے کریں تو میں سمجھتا ہوں آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. آپ نے 12 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے 6 سلام کے ساتھ، کہ جیسے آپ نے کہا کہ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں کہ 2 رکعت نماز نفل، منہ میرا کعبہ شریف کے واسطے اللہ کے اللہ اکبر. آپ نے ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اور پھر 1 رکعت مکمل کر دیا. پھر دوسری رکعت میں 2 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے. 2 رکعت مکمل ہو گئی، سلام پھیر لیا آپ نے، دعا مانگے یا اٹھ جائیں. پھر آپ نے نیت کری، پھر آپ نے تیسری رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، چوتھی رکعت میں 4 بار پڑھنا ہے، پانچویں رکعت میں 5 بار پڑھنا ہے، چھٹی رکعت میں 6 بار پڑھنا ہے، ساتویں رکعت میں 7 بار، آٹھویں رکعت میں 8 بار، 9ویں رکعت میں 9 بار، 10ویں رکعت میں 10 بار، 11ویں میں 11واں بار، 12ویں میں 12 بار سورہ اخلاص اس ترتیب سے پڑھی جائے گی روزانہ. یہ پوری آپ کی 12 رکعت ہو جائیں گی، یعنی کہ 6 نوافل ہو گئے آپ کے. 2 کر کے پڑھیں گے نا تو 6 ہی تو ہوں گے، 12 رکعت ہو گئی. 6 سلام ہوں گے، رکعتیں 12 ہی. ہاں 6 سلام ہو گئے، رکعتیں 12 ہو گئی. جی 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 جی. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اس ترتیب سے پڑھیں اور پھر دعا کریں، اور اس کے بعد سورہ مزمل شریف ضرور پڑھیں. اچھا، جب میں اس عبادت کا اہتمام کرتا ہوں نا، یہ میں پڑھتا تھا، کثرت سے پڑھتا تھا. یہی طریقہ میرا، یہی میرا معمول تھا. سبحان اللہ. اور سالوں میرا معمول رہا ہے یہ. میں ہر 2 رکعت کے بعد سورہ مزمل شریف 1 بار پڑھتا تھا. سبحان اللہ. ہر 2 رکعت کے بعد 1 بار سورہ مزمل شریف پڑھتا تھا. اس وقت ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا. آج سے تقریباً یہ بات اگر میں بولوں تو 20 سال پرانی ہے، 20-22 سال. یہ میرا معمول تھا. تو اس کی بڑی برکتیں میں نے دیکھی ہیں، بڑے فضائل میں نے اس کے دیکھے ہیں. تو میں چاہتا ہوں آپ بھی اس کی برکتیں سمیٹیں. اچھا، پہلی تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک آپ نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 پہ لے کے جانا ہے. جب 15 تاریخ لگے اس کے بعد آپ نے اس کو اتارنا ہے، یعنی کہ جیسے چاند چڑھے گا آپ نے چڑھانا ہے، جیسے چاند اترے گا آپ نے اس کو اتارنا ہے. یہ مکمل 1 مہینے کا کورس. آپ یہ 1 مہینے کا کورس کر لیں. اچھا، اتاریں گے کیسے؟ پہلی رکعت میں آپ نے 12 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، تیسری میں 10 بار، چوتھی میں 9 بار، پھر 8 7 6 5 4 3 2. اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. 15 چاند کی 15 تاریخ کے بعد آپ نے اتارنا ہے اور پہلی تاریخ سے چڑھانا ہے. آج 10واں روزہ ہے نا، تو ابھی آپ چڑھیں گے اوپر کی طرف، اور جب 15واں روزہ ہو جائے اس کے بعد آپ اترنا شروع کریں گے. ابھی ہمارے پاس تقریباً 21 دن موجود ہیں. 21 دن میں آپ اس کی برکات، اس کے فیوضات لے جائیں، سمیٹ لیں اپنے دامن میں. اور پھر مجھے اور میرے بزرگوں کو ضرور اپنی دعا میں یاد رکھنا، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ کی دعا مقبول بارگاہ ہوگی اس نماز کی برکت سے. سبحان اللہ. اللہ بہت فضل فرمائے. بہترین ماشاء اللہ. حضور خیر، ایک بھائی کافی ہول سیل پر انہوں نے جو ہے کمنٹس کیے ہیں کہ سورہ قریش پر بھی ایک ایپیسوڈ بنا دیں. تو ابھی میرے خیال سے ابھی کمنٹ کرنا بند کر دیں گے. اچھا، سورہ قریش کے اوپر نا ایک آدھ ایپیسوڈ ہم سورہ قریش پہ لے آئیں گے. ہمیں تو لانا ہے سبحان اللہ. سورہ قریش پہ. سورہ قریش تو ہماری جان ہے، سبحان اللہ، ہماری شان ہے، سبحان اللہ، ہماری پہچان ہے، سبحان اللہ، ہمارا لشکر ہے، ہمارا کارواں ہے. الحمدللہ، الحمدللہ. تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ پیمانہ لبریز ہو رہا ہے نا، لوگوں سے انتظار میں کہ کب آئیں گے. حضور یہ
بہت جلد غصہ آ جانے کا کوئی علاج ارشاد فرمائیے۔ درود شریف۔ سبحان جب کبھی اللہ۔ غصہ آئے تو کوشش کریں درود شریف پڑھیں۔ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، جی، بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، نہیں لیٹ جائیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، نہیں تو وضو کر لیں، مطلب ریلیکس ہونے کے لیے۔ اپنے آپ کو ریلیکس کریں۔ اور غصے کو ریلیکس سب سے زیادہ وضو اور درود شریف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہن بھائیوں کی محبت اور بھائی سے بھائی کی محبت کو نظر نہ لگے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ محبت کے لیے خاص کر بھائیوں کی محبت کے لیے اسم یا ودود ہو، یا ودود۔ ہاں اسم یا ودود ہو 1000 بار پڑھنا، اور کسی میٹھی چیز میں الائچی میں دم کر کے بھائیوں کو دونوں کو کھلا دینا۔ یہ تو ہو گئی محبت قائم۔ ہاں اب اس محبت کو نظر نہ لگے، اس کے ساتھ سورہ قلم کی آخری آیت، آخری 2 آیتیں، آخری 2 آیتیں وہیں یقاد الذین والی، سبحان اللہ، 51 اور 52۔ 51 اور 52، یہ آیت 3 مرتبہ پڑھ کے الائچی پہ دم کر کے کھلا دیں۔ مجالے کے بھائیوں کو نظر لگ گئے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ آیتیں نازل ہوئی نظر کی وجہ سے تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی۔ حضور تو نظر کی تیزی کے لیے کچھ ارشاد فرمائیے۔ آنکھوں کی نظر کی تیزی کے لیے، جی، بینائی کی، بینائی کے لیے، جی جی جی، کئی لوگ نظر کو تیزی سمجھ لیں۔ صحیح، سبحان ہاں اللہ۔ تو اس کے لیے سورہ رحمان، سورہ رحمان، سورہ رحمان اس طرح پڑھیں کہ جب سورہ رحمان پڑھیں گے، جب فبی اعلیٰ ربی کو ما تکذبان پہ آئیں گے تو 3 دفعہ پڑھیں گے یہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ 3 دفعہ، ہر دفعہ میں 3 دفعہ پڑھیں گے۔ صحیح، کیا؟ ہر مرتبہ میں 3 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ ہر مرتبہ میں 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور کسی چیز اگر وہ آنکھوں میں کوئی ڈراپ ڈالتے ہیں تو اس میں دم کر دیں، ہلکے گلاب ڈالتے ہیں ہلکے گلاب میں دم کر دیں، آئی بس میں پانی دم کر کے دے دیں یا اس پہ دم کر دیں، کمال کا اثر رکھتے ہیں یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ رحمان۔ اور ایک عمل اور ہے، وہ چشتیہ خاندان کا ہے، آنکھوں کی تیزی کے لیے۔ جو شخص سورہ عصر کے بعد 3 مرتبہ یا کم سے کم 1 مرتبہ سورہ نبا پڑھتا ہے، سورہ نبا، 30ویں پارہ کی صحیح، یہاں سے شروع ہوتا ہے، 1 بار پڑھتا ہے یا 3 بار پڑھتا ہے، وہ کبھی بھی آنکھوں کی بینائی سے محروم نہیں ہوگا، چاہے اس کی عمر 200 سال ہو جائے۔ یہ اس کی برکت ہے سورت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ نبا پڑھنی ہے، 1 بار سورہ نبا پڑھنا ہے، اور جن کی آنکھیں متاثر ہو چکی ہیں ان کے لیے، جن کو آنکھوں کے موذی امراض ہو چکے ہیں ان کے لیے بینائی تک لوٹا دیتی ہے سبحان اللہ، اس کی سبحان کثرت۔ اللہ۔ لیکن آپ نے ابھی 1 مرتبہ کا فرمایا۔ 1 مرتبہ عام پڑھیں، اور جو لوگ کسی بیماری کی شدت میں مبتلا ہیں، صحیح، کسی بیماری کی شدت میں مبتلا ہیں تو 7 مرتبہ سورہ نبا پڑھ کے اس کے دواؤں میں دم کر کے پلانا شروع کریں یا آنکھوں میں ڈالنا شروع کریں۔ پھر اس صورت کا کمال دیکھیں۔ کمال دیکھیں، سبحان اللہ۔ اگر جو بندہ نابینا ہو نا، جی، پیدائشی نابینا ہو، اگر وہ سورہ نبا یاد کر کے پڑھنا شروع کر دے تو اس کی باطنی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مطلب یہ آپ- بصارت نہیں ہے، بصیرت آ جائے گی۔ ہاں، بصارت نہیں ہے، بصیرت روشن ہو جائے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء کیونکہ اللہ۔ سورہ نبا کا بہت گہرا تعلق ہے ہماری آنکھوں سے۔ کبھی اس کی تفسیر میں بیان کروں گا، بات کروں گا اس کو، سورہ سبحان نبا۔ اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ اچھا، بچیوں مجھے میرے حضور نے، میرے مرشد نے 70 مرتبہ پڑھنے کو بتائی تھی سورہ نبا، سورہ نبا، سبحان اللہ۔ اور شاید غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے 70 دن تک پڑھی تھی، جیسے کم و بیش اوپر نیچے پڑھی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کا میں نے چلا کیا تھا پورا۔ تو آپ کو چشمہ تو نہیں لگا نا؟ نہیں، میں نے چشمے کے لیے نہیں پڑھی تھی، آنکھوں کے لیے نہیں پڑھی تھی، مطلب بصیرت کے لیے پڑھی تھی۔ اب وہ روحانی بصیرت کے لیے۔ ظاہری میں تو ابھی بھی مجھے قریب کا بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ مطالعے کی عادت میں مطالعے کی عادت کی وجہ سے۔ مطالعہ تو بہت ضروری ہے۔ تو حضور اگلا سوال کروں؟ جیسے آپ کا دل چاہے۔ سبحان اللہ۔ حضور خیر 2 سوال اور بس، پھر اس کے بعد فکر ختم ہمارا۔ ٹھیک ہے۔ فکر تو چلتا رہے گا، لیکن آج کی نشست کا ذکر کی طرف بڑھیں گے۔ اچھا، آج کل کی بچیوں میں کمزوری کی وجہ اور علاج بتا دیجیے۔ آج کے دور میں بچوں کی کمزوری کی وجہ باہر کے کھانے،
فاسٹ فوڈ. کچھ بھی ہو, اچھا, ویسے باہر سے فاسٹ فوڈ ہی آتا ہے. فاسٹ فوڈ ہی آتا ہے. جو میری بہنیں باہر کے کھانا زیادہ کھاتے ہیں نا, وہ ہمیشہ تمہیں کمزور ملیں گے اندرونی حالت میں, کیونکہ ناقص خوراک ہے, ناقص غذائیں ہیں. اب باہر جو کھانے بنتے ہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے وہ کس انداز سے بنتے ہیں, کیسے بنتے ہیں, بنانے والا کون ہے, صحیح. مسالے ڈالنے والے کون سے مسالے ڈالیں. ہم اگر آپ بازار میں جاتے ہیں, لیکن اگر کوئی ہلدی پیسی بھی دیکھتے ہیں تو آدھی مٹی اڑی ہوتی ہے, اس میں سے سونف اٹھاتے ہیں, سونف جھاڑ لیں آدھی مٹی اڑی ہوتی ہے. اب بازار میں جو بنانے والے ہیں وہ تمہیں جھاڑ کے صاف ستھرا کر کے تھوڑی بنا کے دیں گے. صحیح, ایک وجہ باہر کا کھانا ہے. اور دوسری وجہ کہ کھانا وقت پہ نہیں کھانا. کھانا وقت پر نہ کھانا. ہاں, سبحان اللہ. بے ٹائم کھانا. بے ٹائم کھانا ہمارے معدے کو ڈسٹرب کرتا ہے, صحیح. ہمارے میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اور بچیوں میں خیر ایک وجہ جو کمزوری کی ہے وہ لیکوریا بھی ہے. لیکوریا بھی ہے. لیکوریا پیدا ہونے کا سبب ہی یہی ہے, جسمانی فوڈ. کمزوری, فاسٹ فوڈ یا ایسا کی چیزیں. مطلب نوڈلز ہیں اور یہ نوڈلس ساری ہیں, اسپیگیٹی ہیں, اب تو مجھے بھی نام یاد ہو گئے چائنیز کے تھوڑے تھوڑے. سبحان اللہ. ہاں, تو یہ ورنہ میں شوق سے نہیں کھاتا چائنیز. الحمدللہ. ہاں, سبحان اللہ. تو حضور خیر یہ اس کا کوئی علاج ارشاد فرمائیں. اس کا علاج سب سے بہترین یہ ہے کہ گوندے موچرس, گلے سپاری, کیکر کا گوند نہیں, گوندے کتیرا, یہ 3 چیزیں, اور پٹھانی لودھا. یہ پیس لیں ہم وزن, اور جتنا وزن بنتا ہے اتنا ہی صفو مصری کا بھی لائیں, اور پھر آدھا چمچہ صبح شام کھائیں, فائدہ ملے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہترین ہے یہ لیکوریا کو بھی ختم کرتا ہے, صحیح. اور جسم کو بھی بہتر نشو و نما پہ لے کر آتا ہے, کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے جسم کی نشو و نما نہیں ہو پاتی, ہڈیاں ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں, عجیب سا جسم لگتا ہے, شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے, اور مطلب بہت چھوٹی عمر میں بھی بہت بڑا وجود ہو جاتا تو ہے. اس کے سبب یہی ہے. تو یہ پاؤڈر جو میں نے بتایا نا, یہ جسم کی نشو و نما کے لیے بھی ہے, کمزوری کو ختم کرنے کے لیے بھی ہے, اور خوبصورتی کے لیے بھی ہے. یہ سبحان اللہ. یہ بچیوں کے لیے آپ نے جی بتایا. بچوں کے لیے, تو بچوں اور بچیاں بچے سب یوز کر سکتے ہیں شاید. بچے بھی. اچھا, بچوں کو اعصابی کمزوری ہو تو جب بھی یہ چیزیں فائدہ کریں گی. بچوں میں نسخے میں کچھ تبدیلی ہوگی, جو سپاری اور ہاں وہ سپاری نہیں ہوگی اس میں, کیونکہ تھوڑا سا اس کے مزاج الگ ہے. جی. ہاں, یہ صرف خواتین کے لیے ہیں, یہ بچیوں کے لیے ہیں. سبحان اللہ. اچھا, بچیاں بھی وہ جو بالغ ہوں. اچھا, مطلب کوئی 4 سال کی, 5 سال کی, 6 سال کی بچی کو دیکھ کے کمزور لگ رہی ہے, اس کو کھلانا شروع کر دیں. حضور ایک نقطہ یہاں پر خیر, بالکل بالکل آپ بیان کریں. حضور یہ والی دوا کس وقت کھانا منع ہے بچیوں کو؟ ہاں آپ بیان کریں. مطلب جو بھی حابس ادویات ہیں وہ وقت ادرار پر روک دی جاتی ہیں. بالکل, یعنی مطلب وہ ایام خاص میں وہ حابس دوائیں روکی جائیں گی, ورنہ وہ مطلب ماہواری بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. لیکن اس سے اتنی ڈسٹرب نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی احتیاط کی جائے تو بہتر ہے. صحیح. تو یہ دوا حابس ہے, لیکن حابس کی انتہا نہیں ہے. انتہا نہیں. اچھا حضور خیر, یہ تو بچیوں کا معاملہ. بچے اور بچیاں دونوں جب اعصابی طور پر کمزور ہو رہے ہوں تو کوئی نسخہ؟ بچیوں کے لیے تو بتا دیے. بچوں کے لیے تو ایک کام یہ کریں, عمر کے حساب سے 15 سال سے بڑے بچے ہوں نا, تو ایک آتا ہے بیخ بدارا. بیخ بدارا. بیخ بدارا جڑ ہوتی ہے. جی. وہ لے لیں, 50 گرام وہ لے لیں, 50 گرام ازغن لے لیں, 50 گرام اس میں بادام ملا لیں, ٹھیک ہے, اور اس کو پیس کر صفو بنا کے مصری ملا کے وہ کھلانا شروع کریں. سب سے بہتر ہے بچوں کو ڈرائی فروٹ کھلائیں. ڈرائی فروٹ؟ ہاں, یہ صفو بنا کے رکھ لیں. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. بچوں کی اگر چشمہ لگتا ہے, آنکھوں کی کمزوری ہے, تو اس میں سونف اور تل ڈال دیں. شکر الحمد للہ, وہ ڈال دیں. سونف اور تل ڈال دیں. تل ڈال دیں.
انشاءاللہ فائدہ فائدہ کرے گا۔ ہوگا انشاءاللہ۔ حضور خیر ماشاءاللہ آج تو آپ نے کیا ہی پیارا ارشاد فرمایا، یہ سورہ فلق اور ناس کی روحانیت اور اس کی طاقت پر آپ نے بات کی اور اس کے طریقے بھی ارشاد فرمائے اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو اب فکر تو ماشاءاللہ اب جو ہے وہ ذکر کی طرف، ذکر سے پہلے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، کوئی اپنے مسائل کے لیے جڑا ہے، جی کوئی ذکر کے لیے جڑا ہے، ٹھیک ہے نا، جی اور کوئی علاج کے لیے جڑا ہے، تو اسکرین پر نمبر موجود ہے۔ اگر کوئی سخارہ کروانا چاہے، اپنے مسائل اللہ۔ ڈسکس کرنا حضور- چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں، تو ہماری ویب سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور حضور اس خیر نمبر پر بھی۔ معاملہ ایک یہ ہے کہ چونکہ عمل اتنی طوالت اختیار کر جاتا ہے اور مطلب آپ کی گفتگو ہی ماشاءاللہ، تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کال کے حوالے سے ہمارا بڑا اصل پریشان ہے۔ مقصد تو گفتگو ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم کال لیں تو ہم اتنی لمبی گفتگو نہیں کر سکتے، اگر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ صرف کال لیں ہم، تو پھر ہم مختصر بات کر کے پھر کالیں لے لیتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ صحیح، تو وہ خیر ہونا چاہیے کہ جو ہے نا فکر بھی ہو، ذکر بھی ہو اور جو ہے نا گفتار بھی ہو، گفتگو چلے، سبحان اللہ۔ تو مطلب کچھ وقت کالز کے لیے بھی آپ اصل دے میں دیں۔ کال میں نا لوگ باؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ صحیح، تو اس کے لیے کوئی الگ سے نشست، کوئی الگ سے کوئی ایک دن نشست پوری لائف کال پہ لے لیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مطلب یہ جو آپ کو شکایت رہتی ہے کہ حضرت سے بات نہیں ہوتی، تو خیر آپ ویب سائٹ پر جائیں اور ویب سائٹ پر جا کر آپ www.drabdulwajidshazli.com یہ ویب سائٹ ہے، آپ اس پر جا کر اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں، اپنے سوالات درج کروا سکتے ہیں اور یہاں کا ایڈریس ڈاکٹر صاحب سے ملنے کا یہ بھی، اور وقت اوقات سب کچھ یہاں آپ کو معلوم ہو سکتا ہے۔ تو اس میں آپ کو کسی کے پاس یا کسی سے سفارش کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا حضرت سے رابطہ نہیں ہو رہا، آپ کروا دیں۔ تو وہ یہ جب اتنا آسان آپ کو پلیٹ فارم دیا گیا ہے تو اس سے ضرور مستفیض ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ اسی طرح فیض کا سلسلہ جاری رہے۔ اور اس کے علاوہ نیکی میں جو ساتھ دینا چاہتے ہیں تو وہ نیکی میں ساتھ دینے کے لیے اسی طرح ویب سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں اور نمبر آپ کے سامنے ہے، اس پر واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اور نیکی میں حصہ کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ تو اللہ پاک اپنا خاص فضل فرمائے۔ اب ذکر کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين، لا غالب إلا الله، 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 لا
وإليه المصير هو القوي المتين هو المهيمن العزيز سبحانك يا الله سبحانك يا الله يا رب العالمين اللهم اجعل ذكرك نورا في قلوبنا وشفاء لصدورنا وقوة في أرواحنا يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر هو الحق
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خیر ذکر تھا، اور ذکر میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کو فیض ملتا ہے، سلسلے کا بھی فیض ملتا ہے، اور جو جس نیت سے اس ذکر میں شامل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو ان کے گمان کے مطابق عطا فرماتا ہے. اس ذکر میں مسائل حل ہوتے ہیں، اس میں علاج ہوتا ہے، اور اس میں ہی باطن کی آنکھ کھلتی ہے، اور کوئی ذکر کرتے کرتے اپنی مراد کو پہنچ جاتا ہے جو وہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، جو کشف چاہتا ہے. دل کے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی جیسے ارشاد فرمایا تھا کہ بصیرت اس کی روشن ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بصیرت کو بھی روشن فرمائے. ایک مسئلہ ضرور عرض کرنا تھا کہ دیکھیں رمضان المبارک میں ہم اپنی فطرہ نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور دیگر جو ہم صدقات کا اضافہ کر دیتے ہیں. اس میں ایک نقطہ ضرور یاد رکھا کیجئے کہ زکوٰۃ سید کو نہیں لگتی، فطرہ سید کو نہیں لگتا، واجبی صدقات سید کو نہیں لگتے. تو اپنے مال میں سے سادات کا حصہ ضرور نکالا کیجئے کہ سادات کو جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ سادات بظاہر دنیاوی طور پر کمزور ہیں تو آپ ان کو سپورٹ کریں، آپ ان کی خدمت کیجئے. آپ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کی خدمت کریں گے تو وہ حدیث یاد رکھیے گا کہ الا وما تعالی حب اہل بیت جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، کہ اور جو میری آل کی محبت میں اس دنیا سے گیا اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کے لیے مزار بنا دے گا، یعنی اس کی قبر پر ملائکہ حاضری دینے آیا کریں گے. تو آپ اپنے ان معاملات میں اپنے مال میں سے سادات کا حصہ ضرور نکالا کیجئے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا بھی دیکھا بھی کہ وہ اپنے مال کا 5% حصہ سادات کے نام کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی پھر ان کو نوازتا بھی ہے کہ وہ سادات کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیکی کا سلسلہ ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہ اس میں ضرور آپ اپنا حصہ ملائیں کہ صدقہ جتنے ہاتھوں سے گزر کر جاتا ہے سب کو برابر ثواب ملتا ہے. اب اجازت دیں گے ان دعاؤں کے ساتھ کہ یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، یہ سفر سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں محبت کا پیغام اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محمد عبد صالح، 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 محمد نور الهدى والرحمة، محمد هو السراج المنير والشفاعة، هو الأمين الكريم والحبيب، رسول رب العالمين.
والحمد لله يا رب العالمين صل على نبيك